15 اگست 1977 کی ایک رات جب انسان نے پہلی بار کائنات کے کسی گوشے سے ایک پراسرار اور غیر معمولی سگنل موصول کیا جسے واو سگنل کہا گیا۔ یہ سگنل اتنا حیرت انگیز تھا کہ سائنسدان اپنی کرسیوں سے اٹھنے پر مجبور ہو گئے، لیکن یہ سگنل صرف 72 سیکنڈ کے لیے آیا اور پھر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ کسی خلائی مخلوق کا پیغام تھا یا یہ محض ایک قدرتی اتفاق تھا؟ اور اگر یہ پیغام واقعی کسی دوسری دنیا سے تھا تو وہ ہم سے کیا کہنا چاہتے تھے؟ آج تک اس راز کا پردہ نہیں اٹھ سکا۔ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں یا کوئی ہماری طرف دیکھ رہا ہے؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے والے ہیں وہ آپ کی سوچ کو بدل کر رکھ دے گا۔ سائنس اور ایسٹرونومی میں کلارک واو سگنل ایک انتہائی مشہور اور پراسرار واقعہ ہے جو 15 اگست 1977 کو پیش آیا۔ یہ واقعہ امریکہ کی اوہایو اسٹیٹ یونیورسٹی کے ریڈیو ٹیلیسکوپ، جسے بگ ایئر کہا جاتا تھا، کے ذریعے پیش آیا۔ یہ ٹیلیسکوپ اس وقت تھیٹی پروجیکٹ یعنی سرچ فار ایکسٹرا ٹیریسٹریل انٹیلیجنس کے تحت کام کر رہا تھا، جس کا مقصد کائنات میں دیگر ذہین مخلوقات کے سگنلز کو تلاش کرنا تھا۔ بگ ایئر دوربین نے رات کے وقت ایک انتہائی طاقتور ریڈیو سگنل پکڑا جو صرف 72 سیکنڈز تک جاری رہا۔ یہ سگنل غیر معمولی تھا کیونکہ یہ سگنل اتنا طاقتور تھا کہ کبھی خلا سے ایسا سگنل پہلے نہیں آیا تھا۔ یہ سگنل بہت ہی محدود فریکوینسی پر تھا جو عام طور پر قدرتی مظاہر سے پیدا نہیں ہوتا۔ ناسا کا قیام 1958 میں ہوا تاکہ اسپیس میں ریسرچ، سائنسی دریافتوں اور خلا میں امریکن قیادت کو فروغ دیا جا سکے، خاص طور پر سوویت یونین کے ساتھ اسپیس ریس کے دوران۔ اس حقیقی کہانی کی شروعات ہوتی ہے 1958 میں، جب ناسا نے خلائی مخلوق یعنی ایلینز اور غیر زمینی زندگی کے امکانات کے بارے میں اپنی ریسرچ کا آغاز اپنے ایگزسٹنس کے فوراً بعد یعنی 1958 سے شروع کر دیا تھا۔ تاہم یہ تحقیق وقت کے ساتھ ساتھ مزید آرگنائزڈ اور سائنٹیفک بیسس کے اوپر ہوتی گئی۔ ناسا کے ابتدائی مشن زیادہ تر چاند اور زمین کے قریبی سیاروں پر تحقیق تک محدود تھے، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی، ناسا نے بھی کائنات میں زندگی کے آثار تلاش کرنے کے لیے کئی اہم منصوبے شروع کر دیے۔ ناسا نے میرینر مشنز کے ذریعے 1960 کی دہائی میں مارس اور وینس کی سطح کی تحقیق شروع کی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا ان ستاروں پر زندگی کے لیے سازگار ماحول موجود ہے یا نہیں ہے۔ 1976 میں ناسا نے مریخ پر وائکنگ لینڈرز اتارے جو پہلی بار مریخ کی سطح پر زندگی کے ممکنہ آثار تلاش کرنے کے لیے زمین سے بھیجے گئے تھے۔ پھر آتا ہے سال 1977۔ 1977 ناسا کے لیے ایک تاریخی سال تھا کیونکہ اس سال دو اہم خلائی جہاز وائجر 1 اور وائجر 2 لانچ کیے گئے، جنہوں نے نظام شمسی کی گہرائیوں کو دریافت کرنے کے مشن کا آغاز کیا۔ یہ مشنز ہماری کائنات کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں سنگ میل ثابت ہوئے۔ وائجر پروگرام کے تحت ان خلائی جہازوں نے جوپیٹر، سیٹرن، یورینس اور نیپچون کے ساتھ ساتھ ان کے مونز اور حلقوں کی بے مثال تصاویر اور امپارٹنٹ ڈیٹا زمین تک بھیجا۔ ان کی بدولت سائنٹسٹ کو ہمارے نظام شمسی کے بارے میں بے شمار نئی معلومات ملی۔ وائجر 1 نے ہماری کائنات کی سب سے مشہور تصویر پیل بلو ڈاٹ، زمین کی ایک دور سے لی گئی تصویر بھیجی، جس نے زمین کی اہمیت اور انسانیت کے مقام کو ایک نئی روشنی میں پیش کیا۔ 1990 کی دہائی میں ناسا نے ایسٹرو بیولوجی کے شعبے کو متعارف کروایا جو زندگی کے آغاز، ارتقاء اور زمین سے باہر زندگی کے امکانات کے اوپر تحقیق کرتا ہے۔ 2009 میں ناسا نے کیپلر اسپیس ٹیلیسکوپ لانچ کیا، جس کا مقصد دیگر ستاروں کے گرد موجود سیاروں
یعنی ایگزو پلانٹ کا تجزیہ کرنا تھا تاکہ ان سیاروں پر زندگی کے آثار تلاش کیے جا سکیں۔ ناسا کی جدید تحقیق میں جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ اور مارس روور مشن شامل ہیں، جو زمین کے علاوہ زندگی کے آثار کے لیے پانی، کاربن اور دیگر بایو سگنیچرز تلاش کر رہے ہیں۔ واو سگنل کی حقیقت آج بھی ایک مسٹری ہے۔ 1977 میں ریسیو ہونے والا یہ سگنل انسانی ہسٹری کے سب سے پراسرار لمحات میں سے ایک ہے، جس کے اوپر سائنسدان آج تک ایگری نہیں کر سکے۔ کیا یہ کسی ذہین مخلوق کی جانب سے بھیجا گیا پیغام تھا یا محض ایک قدرتی مظہر؟ آج کے دور میں جدید ریڈیو ٹیلیسکوپس اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کے باوجود واو سگنل جیسے کسی دوسرے سگنل کو پکڑنا ممکن نہیں ہو سکا، جس سے یہ نظریہ مضبوط ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایک منفرد واقعہ تھا۔ واو سگنل نے کئی سائنس فکشن موویز اور بکس کو متاثر کیا، جیسے کنٹیکٹ، جو اسی خیال پر مبنی ہے کہ خلائی مخلوقات ہمیں پیغام بھیج رہی ہیں۔ انسانی امیجینیشن ہمیشہ کائنات میں زندگی کے امکانات کو لے کر کیوریس رہا ہے۔ فلمیں اور کتابیں ہمیں یہ تصور دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ دیگر مخلوقات ہم سے کہیں زیادہ ذہین ہو سکتی ہیں یا وہ کسی طرح ہمارے وجود کو متاثر بھی کر سکتی ہیں۔ خلائی تحقیقات جیسا کہ ناسا، اسپیس ایکس اور ESA کے مشن ہمیں روز بروز کائنات کے قریب کر رہے ہیں۔ مریخ پر انسانی بستیاں بسانے کی کوششیں، سیاروں کے نئے نظاموں کی دریافت اور ایگزو پلانٹس پر زندگی کی تلاش اس بات کا اشارہ ہے کہ انسان ایک دن ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈ لے گا۔ کیا ہم کائنات میں اکیلے ہیں؟ کیا واو سگنل واقعی کسی اور دنیا کا پیغام تھا؟ واو سگنل ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کائنات کتنی بڑی، پراسرار اور امکانات سے بھرپور ہے۔ شاید کل ہم ان سوالات کے جوابات پا لیں جو آج صرف ہماری تخیل کی پرواز میں ہیں۔ اس رات ماہر فلکیات جیری احمد نے ڈیٹے کا جائزہ لیتے ہوئے اس سگنل کو دریافت کیا، کیونکہ سگنل بہت زیادہ طاقتور تھا اور منفرد تھا کہ جیری احمد نے اس کے پرنٹ آؤٹ کے ساتھ واو لکھ دیا، اور تب سے اسے واو سگنل کہا جانے لگا۔ یہ سگنل 1420 میگا ہرٹز پر موصول ہوا، جو ہائیڈروجن لائن فریکوینسی ہے۔ یہ وہ تعداد ہے جس پر سائنسدان بلیو کرتے ہیں کہ کوئی بھی ذہین مخلوق کائناتی رابطے کے لیے یہ لائن استعمال کرے گی، کیونکہ ہائیڈروجن کائنات کا سب سے عام عنصر ہے۔ یہ سگنل صرف 72 سیکنڈ تک رہا، کیونکہ بگ ایئر ٹیلیسکوپ کی ایک جگہ پر فوکس کرنے کی زیادہ سے زیادہ جو لمٹ تھی وہ یہی تھی، یعنی 72 سیکنڈز۔ سگنل کی شدت 30 گنا زیادہ تھی جتنا عام سگنلز ہوتے ہیں، جو اسے اور بھی حیرت انگیز بناتی ہے۔ واو سگنل گیلیکسی سیجیٹیریس کے برج سے آیا، لیکن اس کی مخصوص جگہ کی نشاندہی کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکی۔ سگنل کا منبع کسی ستارے، سیارے یا کسی اور معلوم فلکیاتی جسم سے وابستہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے یہ اور بھی پیچیدہ اور پراسرار ہوتا گیا۔ سائنٹسٹ اور ریسرچر نے کئی مفروضے اور تحقیقات کی۔ کئی لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سگنل کسی ذہین خلائی مخلوق کی جانب سے بھیجا گیا ہے، جو انسانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ سائنٹسٹ نے یہ خیال بھی ظاہر کیا کہ یہ سگنل کسی قدرتی مظہر جیسے نیوٹران، ستارہ یا بلیک ہول کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک اور نظریہ یہ تھا کہ یہ سگنل زمین کے کسی مصنوعی سیٹلائٹ یا کسی ریڈیو نشریات کی وجہ سے موصول ہوا، لیکن اس نظریے کو شواہد کی عدم موجودگی کی وجہ سے سختی سے رد کر دیا گیا۔ واو سگنل کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے کئی بار کوششیں کی گئیں، لیکن یہ سگنل پھر کبھی ریسیو نہیں ہوا۔ اس پراسرار خاموشی نے اس واقعے کو مزید دلچسپ اور حیرت زدہ بنا دیا۔ سائنٹسٹ نے واو سگنل کی کئی سال تک تحقیق کی۔ انہوں نے بگ ایئر دوربین کو دوبارہ اسی مقام پر بنایا جہاں سے یہ سگنل ریسیو ہوا تھا،
لیکن اس کے شواہد دوبارہ پھر کبھی نہیں ملے۔ 2017 میں ایک محقق انٹونیو پیرس نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ سگنل کومیٹ سے پیدا ہوا تھا جو اس وقت اس علاقے میں موجود تھا۔ تو کیا یہ واقعی کسی غیر زمینی تہذیب کا پیغام تھا یا پھر یہ محض خلا کی کوئی غیر معمولی گونج؟ سائنسدانوں کے لیے یہ راز آج بھی حل طلب ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں ہمیں حیران کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی اس کائنات میں اکیلے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کامنٹ میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ایسے مزید دلچسپ راز جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی بار ملتے ہیں ایک اور حیرت انگیز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کائنات کے رازوں کو سمجھتے رہیے۔